السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان عثمان نعمان۔ حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام خط لکھنے کا جو دعویٰ کیا تھا، وہ خط تو ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا، لیکن پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان خط کا جواب آنے کی صورت میں اسے کرنے کی بات ضرور کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک لیٹر لکھا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کیونکہ میں دو ڈیٹوں پہ نہیں جا چکا تھا۔ ان کی طرف سے اگر کوئی رسپانس آتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اگر آپ مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہمارے مذاکرات پہلے جو کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا وہ ضرور تھا، وہ اکتوبر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک میٹنگ کا جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک میٹنگ ہماری ہوئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ تھی اور پولیٹیکل ڈسکشن نہیں تھی ہماری، اور کوئی نہ میٹنگ ہوئی۔ ہم اپنا پولیٹیکل اسٹرگل کنٹینیو کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے بھی اگر خط نہیں پڑھا اور نہ دیکھا ہے تو پھر یہ خط کس نے دیکھا، کس نے پڑھا ہے؟ کیا عمران خان نے صرف صحافیوں سے اور اپنے ایکس اکاؤنٹ پر خط کے مندرجات شیئر کیے ہیں؟ دوسری طرف سیکیورٹی ذرائع خط ملنے کی تردید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدرہ کو ایسے کسی خط میں دلچسپی نہیں ہے، بات کرنی ہے تو سیاست دانوں سے کریں۔ کیا یہ پشاور ملاقات والی صورتحال ہے جس میں سیاسی بات صرف سیاست دانوں سے کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا، یا یہ صورتحال کچھ مختلف ہے؟ آخر بیرسٹر گوہر کے کہنے کے باوجود یہ خط پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ خط اتنا پراسرار کیوں ہو گیا ہے، اور کیا حکومت کو اس چٹھی سے کوئی خطرہ ہے؟ اس کے علاوہ حکومت پر کورٹ پیکنگ کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے کے بعد بڑی انتظامی تبدیلیاں بھی کر دی گئی ہیں۔ نئی سینیورٹی لسٹ بننے پر انصاف دینے والے پھر انصاف مانگ رہے ہیں، اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کی بھی بازگشت ہے۔ اس سب معاملات پر وکلاء ناخوش ہیں، پیکا ایکٹ پر صحافی ناخوش ہیں، پاور شیئرنگ پر پیپلز پارٹی ناخوش ہے، ججز تبادلوں پر مولانا ناخوش، اور مطالبات نہ ماننے پر اپوزیشن ناخوش ہے۔ تو ایسے میں معاشی اور سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ اسی ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عقیل ملک صاحب، خان صاحب نے جو خط آرمی چیف کو لکھا ہے، اس پر حکومت کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عثمان صاحبہ۔ دیکھیں، خط منظر عام پہ تو نہیں آیا، لیکن خط کی بازگشت کل سے چل رہی ہے، اور خط غالباً پارٹی پالیسی بھی بقول بیرسٹر گوہر یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ اپنی سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے غالباً اپنی وزڈم کو جو ہے شو کرنا اور دکھانا کہ بھئی یہ ایشوز ہیں، یہ معاملات ہیں، ان تمام تر ایشوز پہ خط دیکھیں آگے سے بھی جواب آ چکا ہے۔ جو سیکیورٹی ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں، یہ تمام تر جو خط کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک بڑی اٹس اے فیلڈ اٹیمپٹ۔ میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ جب سارے کارڈ استعمال کر کے دیکھ لیے، جب ٹرمپ کارڈ بھی نہ چلا، ٹرمپ کی بھی تقریر میں ذکر نہ ہوا اور ٹرمپ کی کال تک نہ آئی، اور یہ تمام تر معاملہ اسی طرح ہی ہے، اور اب جو ہے میرے خیال سے انہوں نے کس کے لیے تھی عقیل صاحب؟ مطلب یہ کون سا ایسا مقصد تھا جو اس خط کے ذریعے آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں حبیب صاحب، یہ بڑا کلیئر ہے کہ خط میں یہ تمام تر معاملات جو انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ تو آبویسلی ایلیگیشنز تو آؤٹ ان دی اوپن بھی ان کی پارٹی کے اراکین لگا رہے ہیں، اور روز اول سے تمام تر ایلیگیشنز تو انہوں نے لگائے نہیں۔ میں نے ٹویٹر پہ جو مندرجات ہیں میں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ، کیا آپ کو اس بات سے اختلاف ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے؟ ان کا اعتراض جو انہوں نے کہا ہے کہ مسائل ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب کو یکجا ہونا چاہیے، اداروں کے پیچھے عوام کو کھڑا ہونا چاہیے۔ عدلیہ کی پیکنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جناب جس طرح وہاں پر لوگوں کو لایا جا رہا ہے، پیکا ایکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو مسائل کا محض اظہار ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حل نہ ہوئے تو قومی سلامتی کے مسائل گمبھیر ہو سکتے ہیں؟ حبیب صاحب، میں ان چاروں نکات پہ آپ کو ایک ایک کر کے تمام تر جو تفصیل ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پیکا ایکٹ کی بات کریں تو بالکل اس بات کو تو تمام تر صحافی برادری بھی مانتی ہے کہ سوشل میڈیا کا جس طرح بے دریغ استعمال اور منفی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بالکل ایڈریس ہونا چاہیے۔ ابھی اویئرنیس کیمپین کینیڈا میں آج سے شروع ہو چکی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اس پہ میں بطور صحافی میں معذرت چاہتا ہوں، میں خلاف معمول اور خلاف عادت یہاں تھوڑا سا انسرٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بات کو، وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے
کہ سوشل میڈیا کو منفی استعمال یا مثبت استعمال. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اس کو حکومت نہ اس میں اپنا فٹ ڈاؤن کرے کہ حکومت یہ بتائے ہمیں کہ یہ منفی ہے اور یہ مثبت ہے. نہیں، اس میں پھر ہم نے انوائٹ کیا آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، اور آج دن تک بصد احترام میں یہ کہوں گا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی مسودہ ہمارے ساتھ کسی بھی، یا میرے ساتھ یا عطا تارڑ صاحب کے ساتھ یا ایون سومت سو رانا صاحب کے ساتھ، ہم تینوں نے آن ریکارڈ یہ آفر کی ہے. اس کے بھی رولز بننے ہیں، اس میں مزید اگر آپ کہتے ہیں ترمیم ہونی چاہیے، جو شکیں جن سے پرابلمٹک ہیں، جو ایشوز ہیں، جو بون آف کنٹینشن ہے، کم از کم اس پہ کوئی مسودہ تو سامنے لے کے آئے آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی. لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، اور میں پھر دوبارہ آپ کے توسط سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کم از کم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہمارے ساتھ انگیج کرے، بیکاز اس معاملے کا اگر کوئی حل نکالنا ہے، کسی درست سم لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے ہم عقل کل نہیں ہیں، مشاورت اور مزید بہتر ہو سکتی تھی، میں تو آن ریکارڈ ہوں، اور زیادہ بہتر طریقے سے ہونی بھی چاہیے تھی. برکیف وی کانٹ گو ان دا پاسٹ اینڈ ڈویل اپون اٹ. میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ ہمیں دیکھیں نا، وی ہیو ٹو لک فارورڈ. تو آگے جاتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ انگیج کریں. بالکل آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی لے کے آئے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون بن چکا ہے، صدر صاحب نے دستخط کر دیے ہیں، جو قانون بن چکا ہے اس میں جن شکوں پر اعتراض ہے اس میں تبدیلی اب بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ ہم نے ابھی امینڈمنٹ تو کی ہے نا، اسی لیے کی ہے. اس کے رولز میں بھی تمام تر معاملہ آنا ہے، رولز میں چیزیں ڈیفائن ہونی ہے. ساری چیزیں آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں نہیں ڈال سکتے. اس کے سبارڈینیٹ سپورٹیو جو رولز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ان رولز میں بھی بہتری آ سکتی ہے. آپ وہاں پہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیں. جن شکوں سے آپ کہتے ہیں کہ پرابلمٹک ہیں، جو آلریڈی قانون بن چکا، جن آرٹیکلز پہ آپ کو اعتراض ہے، جن سیکشنز پہ آپ کو اعتراض ہے، وہ بھی سامنے لے کے آئیں، اور کم از کم ہم اس پہ بھی جو ہے کم از کم ایک ڈسکشن کر لیں. جو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس کو ہم اس درست سمت میں لے جائیں. اور آپ کے دوسری طرف نہ چلی جائے، میں محض بات ہم ایک ہی نقطے پہ اٹک پھینکا تھے، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ 26 سیکشن 26 پہ اعتراض ہے اور چیپٹر 1B کے 2R پہ اعتراض ہے. بس درست ہے، لیکن اس کا کاؤنٹر جو میں نے اگین بات لمبی ہو جائے گی. برکیف میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ان دونوں ایشوز پہ جو گزارشات ہے وہ لے آئے، تاکہ کوئی مسودہ سامنے آ جائے جو آپ کی نظر سے آپ سمجھتے ہیں اور مزید بہتری ہو سکتی ہے، تاکہ اس کو بھی بہتر کیا جائے. سیکنڈلی، اب آپ کی جو دوسرا آپ نے پوچھا کوڈ پیکنگ کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ کیا آئین کے آرٹیکل 200 میں یہ درج نہیں ہے کہ ججز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ تمام تر معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ پارلیمان کا حق ہے. پارلیمان نے امینڈمنٹ کی آئین میں، اور اس میں بالکل ہم نے جو ہمارا جو ڈیو ایک پورا پروسیس تھا، جس میں پہلے کسی زمانوں میں جب ججز اپوائنٹمنٹ خود نہیں کرتے تھے، آف دا ججز، بائی دا ججز، فور دا ججز، تو کم از کم اس وقت سے پہلے جو ہے ایک پارلیمنٹری ان پٹ یا پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوتی تھی. دنیا پوری میں ہوتی ہے. پاکستان میں کوئی نیا رواج نہیں قائم کیا جا رہا، یا نیا کوئی سسٹم نہیں لایا جا رہا. ہمارا بالکل امریکہ اعتراض ٹرانسفر پر نہیں ہے، اعتراض سینیورٹی والے معاملے پر ہے. اس پر 5 ججز نے دوبارہ خط لکھ دیا ہے. دیکھیں، اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب تمام تر معاملہ اس طرح ہے کہ دوبارہ، بالکل میں نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ یہ بات آئی ہے کہ دوبارہ خط نہیں لکھا، انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے چیف جسٹس کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو. انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہائی کورٹ کا جج دوسری آئین کی ایک شک کے تحت وہ ٹرانسفر ہو کے آئے تو پھر اسے زیرو سے سٹارٹ کروائے جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا کوئی تمام تر معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ ان کے ماتحت ہے سارا معاملہ. اور انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ سینیورٹی کا معاملہ جب میرے پاس آئے گا تو ریسٹ ایشورڈ میں اس کو. کیا قانونی طور پر ایسی کوئی بائنڈنگ موجود ہے عقیل ملک صاحب؟ کیا قانونی طور پر ایسی کوئی بائنڈنگ موجود ہے کہ جب ایک جج ٹرانسفر ہو کر دوسری ہائی کورٹ میں آئے تو اسے اوتھ لینا پڑتا ہے اس ہائی کورٹ کا؟ اوتھ لے، یہی تو دیکھیں نا، یہاں پہ تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ نیا اوتھ نہیں لے سکتا وہ جج، چاہے بھی تو نیا اوتھ نہیں لے سکتا. بیکاز پرابلم یہ ہے کہ سیکشن 200 اس 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کا انسرٹ ہوا ہے، اور یہ سیکشن 200 جو ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹ میں فرق ہے. تو یہ ثوابدید ہے صدر پاکستان کی. صدر پاکستان جس
جج کو اگر اس کی رضامندی شامل ہے اور انہوں نے کنسلٹیشن کی ہے متعلقہ چیف جسٹس کے ساتھ اس ہائی کورٹ کے, تو پھر بالکل ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اور ٹرانسفر کے لیے آپ کو نیا اوتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قانونی اور آئینی پوزیشن ہے. اگر میں یہ آرگومنٹ اگر آپ کا مان لوں تو پھر سروسز آف پاکستان میں اور جوڈیشری میں کیا فرق رہ جائے گا کہ ایک جج کو آپ ایک ہائی کورٹ سے نکال کے دوسری جگہ لگا دیں اور اس کی سینیئرٹی متاثر نہ ہو. دس از ویری اسٹرینج آرگومنٹ بائی دا وے. بہرحال دس از گورنمنٹس آرگومنٹ. I disagree. دیکھیں, it might sound strange to you, but it's in the constitution. You and I, we cannot argue. ہم ٹی وی پہ پروگرام کر کے تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ خلل نہیں ڈال سکتے جو آئین میں موجود ہے. But is there a difference between service of Pakistan and judiciary Article 200 ڈالا تو and the judiciary? Sorry? Service of Pakistan میں اور جوڈیشری میں فرق ہے یا نہیں؟ سروس آف پاکستان اور جوڈیشری میں فرق ہے, لیکن یہی جج صاحب ہیں جو اتنی مرات اور تنخواہیں بالکل سروسز کی مد میں ہی لیتے ہیں, پھر پینشن بھی جو لیتے ہیں, جو تمام تر بیک بینیفٹس بھی لیتے ہیں, یہ سروسز کے ہی تحت تو لیتے ہیں نا. پھر کیا ہے, دس از دیئر سروس ٹو پاکستان, ٹو دا کنٹری, ناٹ ٹو انڈیویجول اور انڈیویجول پولیٹیکل پارٹی. اس میں بھی تھوڑا سا فرق ضرور رکھیں کم از کم, کہ یہ جج صاحبان جو ریٹائر ہوتے ہیں, بیکاز میں تو خود تمام تر معاملے کو بڑے کلوزلی میں نے دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, یہی جج صاحبان ہیں یہ رات بھی لیتے ہیں, یہی جج صاحبان ہیں یہ پینشنیں بھی لیتے ہیں, جس طرح ریٹائرڈ ملازمین لیتے ہیں. ہم میں سے تو ہم تو نہیں لیتے ایز پارلیمنٹیرینز, وی آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو اینی سارٹ آف پینشن. معذرت کے ساتھ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی پاکستان کی سروس میں ہماری بھی پینشن ہونی چاہیے. ہم جو قانون سازی کرتے ہیں, ہم جو قانون بناتے ہیں, لوگوں کی سروس کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم بھی پینشن کے حقدار ہیں. تو پھر ہمیں تو پینشن کوئی نہیں ملتی, ہمیں تو ہر 5 سال بعد جو ہے وہ دوبارہ سے الف سے شروع کرنا پڑتا ہے. آپ کا نقطہ بڑا دلچسپ ہے کہ سروس آف پاکستان, آپ جوڈیشری کو سروس آف پاکستان قرار دینے پر مصر ہے, لیکن خیر اٹ از یٹ ٹو بی سین بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان بائی ہمسیلف. اچھا, میں آپ کا جو ایک اور پوائنٹ تھا اسی خط میں, جی آپ مجھے اگر تھوڑا سا یہ 2 پوائنٹس میں نے ایڈریس کر دی کیونکہ آپ نے 4 نکات اٹھائے تھے, تو میں یہ گزارش کروں گا. ایک آپ نے پیکا کا کہا تھا, ایک آپ نے کہا کہ جی بالکل ہم سب کو اکٹھے ہو کے رہنا ہے اور فوج کی جو ہے ہم نے سپورٹ کرنی ہے ٹیررزم کے حوالے سے. بالکل یہ وزیر اعظم پاکستان آج بھی یہی انہوں نے کہا, کل کی جو میٹنگ تھی کابینہ کی اس میں بھی یہی باتیں کی انہوں نے. یہ تمام تر معاملات, اور ایون کوئٹہ کا جو وزٹ تھا ریسنٹلی, انہوں نے کہا یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, ہمیں اکٹھے بیٹھنا ہے, ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے. وی ہیو ٹو شو اے کلیکٹڈ فرنٹ. ہم نے ہمارے جو دشمن ہے, whether that's from the north or the east or the south, ہم سب کو مل جل کے اپنی سیاستوں کو سے آگے بڑھ کے آگے نکل کے ہمیں جو ہے ملک کے خاطر اور ملک کے لیے ہمیں اکٹھا ایک کلیکٹیو فرنٹ دکھانا ہے. اور بالکل یہ بات انہوں نے درست کی. تو یہ عمران خان صاحب کو تو بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وزیر اعظم پاکستان آلریڈی دے چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں, اور آئے روز یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں خدارہ اپنی سیاست کو سائیڈ پہ رکھیں, ابھی پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, ابھی پاکستان کی جو بقا ہے, جو پاکستان کی سالمیت ہے اس کو انشور کرنا ہے. اور واقعتاً لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر اگر آپ دیکھیں, آپ اپنے افغان سائڈ پہ دیکھیں جو بارڈر ہے اس حوالے سے دیکھیں, ایران والی سائڈ سے دیکھیں, انڈیا والی سائڈ سے دیکھیں, تو کم از کم آپ کو یہ سیکیورٹی حوالے سے جو ایشوز ہیں وہ لاحق ہیں, وہ بالکل منظر عام پہ آتے ہیں. ٹیررزم ہیز سرجڈ, وہ اٹس آن دا رائز اگین. تو ہمیں یہ بالکل ایک کلیکٹیو فرنٹ چاہیے اس تمام تر معاملے کے لیے. اور آپ کا لاسٹ جو پوائنٹ تھا میں اس پہ بھی کر دیتا ہوں کہ لاسٹ غالباً آپ کا جو پوائنٹ تھا وہ ایک تو سیکیورٹی حوالے سے آپ نے بات کی, ایک 26 امینڈمنٹ بھی ہے اس کے اندر, معیشت بھی ہے 26 امینڈمنٹ. جی میں معیشت آپ کا پوائنٹ تھا, میں اس پہ بھی آپ کو ایڈریس کر دیتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی حکومت آئی ہے, آپ ماشاءاللہ بڑے جید صحافی ہیں, بڑے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں, تمام تر معاملے آپ دیکھتے رہے ہیں. کوئی بھی حکومت آئی ہے, مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ کون سی اپوزیشن ہے جس نے احتجاج نہیں کیا اس حکومت کی حکومت کرتے ہوئے. کیا معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کا آپس میں کوئی ملاپ, کوئی جڑاؤ, کوئی لنک ہے ڈائریکٹلی؟ نو سر, دس از دا پلین آنسر کہ یہاں پہ ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. اگر واقعتاً ایسی بات ہوتی تو معذرت کے ساتھ کہ 10 سال کی جو ایک اتنی زیادہ, اور یہ آج وزیر اعظم پاکستان نے بات کی, سنس 2015 ادھر سے لے کے ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو مہنگائی ہے وہ کس قسم کی مہنگائی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے, یا کس قسم کی اس میں ایک ڈراپ آیا ہے, وہ آپ دیکھیں. کم از کم اس کی تو اپریسیشن کسی میڈیا چینل پہ نہیں ہے,
کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ 10 سالہ کم ترین مہنگائی جو ہے اس میں آ گئی ہے, اور سنگل ڈیجٹ جو ہے انٹرسٹ ریٹ کی طرف بھی اگر آپ بات کریں تو بالکل اس طرف بھی ہماری کوشش ہے کہ اس کو سنگل ریٹ میں ہم لے کے جائیں, اور گنجائش موجود ہے. اگر یہ تمام تر کام جو ہو رہے ہیں, مہنگائی میں کمی آ رہی ہے, اکنامک جو آپ کی آؤٹ پٹ ہے اس میں بہتری ہو رہی ہے, اس کی آؤٹ لک میں جو ہے ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, استحکام بائی ورچیو آف دس جو ہے آ رہا ہے. بالکل سیاسی استحکام کی آپ نے بات کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ ملک کی رفتار جو ترقی کی رفتار ہے اس میں تیزی ہو جاتی ہے, لیکن وہ اگر استحکام نہیں چاہتی ہے ایک سیاسی جماعت یا اس سیاسی جماعت کے لوگ, تو دین سو بی اٹ, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. 1 سال ہو گیا ہے حکومت بنے ہوئے آلموسٹ, آپ نے دیکھا الحمدللہ ہم تو سر پھینک کے اپنا کام کر رہے ہیں, اور تمام تر الحمدللہ اکنامک اور سوشل انڈیکیٹرز جو وہ اچھے نظر آنا شروع عقیل صاحب, آپ نے جس طرح معیشت, پیکا اور دیگر معاملات جو آپ نے طے کر دیے ہیں ان کے فیوز و برکات پہ روشنی ڈالی ہے, میں اس پہ آپ کی داد بھی دیتا ہوں اور آپ کو سراہتا بھی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خط ہے, کیا اس خط کے کوئی اثرات سیاسی بھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض یعنی حکومت کی طرف سے یہ اعتراض کہ خط کیوں لکھا گیا ہے, اگر خط دیکھیں تو ایک پلین ایکسپلینیشن بھی نہیں ہے, بلکہ پلین پوائنٹنگ آؤٹ آف دیس ایشوز ہے, جو شاید آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, ایوری بڈی کین ڈو اٹ. اعتراض کس بات پہ؟ دیکھیں حکومت کا کوئی اعتراض نہیں ہے, جہاں سے اعتراض ہونا چاہیے. یہ خط کا فیٹ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں, اس پہ میں پھر بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خط کا فیٹ ہے انڈیلیورڈ اور ریٹرن ٹو سینڈر. یہ آلریڈی میں نے کل بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا, اور آج الحمدللہ وہاں سے بھی جو ذرائع سے جواب ملا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی ایسے خط کو نہ پڑھنے کی نہ دیکھنے کی. لیکن ایک شعر مجھے ضرور یاد آتا ہے, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس خط کے معاملے پہ, کیونکہ وہ ایک گانا بھی ہے, ہم نے تجھے خط لکھا, خط میں کیا کیا لکھا, لیکن صنم کو خط لکھا. اور برکیف میں اس بحث میں نہیں پڑھتا, لیکن آج کل جو شعر میں نے دیکھا ہے, اور یہ چاہوں گا آپ کے ناظرین کے ساتھ بھی شعر ہو, کہ اگر تم تیش میں آ کر میرا خط پھاڑ بھی ڈالو, تمہارے پاؤں چومیں گے میری تحریر کے ٹکڑے. کم از کم یہ خط کا متن تو یہی تھا, اور خط کے اندر جو اصل اس کا جو مین مقصد تھا وہ کچھ اور تھا. تو یہاں پہ خط و کتابت کے تھرو کوئی کام نہیں ہونے والا, اور خط بے شک وہ لکھیں, ایک نہیں 100 بار لکھیں, نہ ان کو خط موصول ہوا ہے, اور آپ کو کم عمر ہے. موصول ایک زمانے میں جب لوگ خط لکھا کرتے تھے تو بعض اوقات خط کی تاثیر سے محبوب قدموں میں آ جاتا تھا. اچھا یہ بتائیے, یہ میرے خیال سے یہ خط کی وجہ سے نہیں ہونے والا, لیکن ان کی خواہش اور کوشش ضرور ہے کہ خط کے تھرو جو ہے ان کی طرف مائل ہو جائے, لیکن ہونے نہیں والا. جو سیکیورٹی ذرائع سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ مقتدرہ کو ایسے خط کی پرواہ نہیں ہے, اور معاملات, سیاسی معاملات پر بات چیت سیاست دانوں سے ہی ہو, تو کیا حکومتی سائٹ پر ابھی بھی کوئی ایسی ول ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے؟ عرفان صدیقی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کے معاملات دوبارہ سے شروع ہو جائیں, ابھی تک کمیٹیاں بھی تحلیل نہیں ہوئی ہیں. دیکھیں عظمیٰ صاحبہ, جمہوری رویوں کے تقاضے تو یہی ہیں, اور جمہوریتی نظام میں تو یہی تقاضا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ سیاسی معاملات پہ, سیاسی ایشوز پہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں. ہم نے کبھی ڈینائی نہیں کیا اس چیز کو, اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں, ہم نے بالکل 10 ماہ سے ان کو متواتر طور پہ دعوت بھی دی, کہتے بھی رہے کہ آئیں مذاکرات کریں. پھر ان کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی, اور انہوں نے کہا یہ ہمارے سے مذاکرات اب نہیں کر رہے. پھر حکومت نے بھی ایک کمیٹی بنا دی, اور ہم نے بالکل مذاکرات کا آغاز کیا. مذاکرات چھوڑ کے کون گیا؟ یہی حرکت اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے یا حکومت نے کی ہوتی تو یقین کریں آپ آج ہمارا ریکارڈ لگا رہے ہوتے, اور آپ یہ کہتے کہ جی بھاگے ہیں, چھوڑ گئے ہیں, یہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کو تو کوئی اور عادتیں پڑی نہیں ہیں. لیکن آج آپ لوگ, افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ ان کے غیر جمہوری رویوں پہ آپ لوگوں نے قطعاً کوئی بات نہیں کی. آپ لوگوں نے بالکل آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کی. آپ نے کہا نہیں, پھر آپ ان کو جواب میڈیا پہ ہی دے دیتے نا, میڈیا کے تھرو. میں آفرین ہے آپ تمام تر جرنلسٹ پہ بھی, میں یقین کریں آپ لوگ میرے نہایت قابل احترام ہیں, لیکن کوئی ایک چینل مجھے اٹھا کے بتا دیں جس نے کہا ہو کہ یہ غیر جمہوری رویہ تھا,
یہ غیر ضروری جو کام کیا گیا ہے بیٹھ جاتے نا آخرکار آخری سیٹنگ میں بیٹھ جاتے جواب لے لیتے پھر ہمارے اوپر بات آتی کہ حکومت نہیں مان رہی تھی نہیں ہم نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ جواب لینے میں کیا مذائقہ تھا آپ لوگ جاتے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے سب رہنماؤں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو جواب لینے تو جانا چاہیے تھا کہ ہمیں میڈیا پہ جواب مل جاتا ہم میٹنگ میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنلی پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو پھر اگلی نشست میں بیٹھنے کا فائدہ کوئی بات نہ ہوئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی عظمیٰ صاحبہ بات یہ ہے حبیب صاحب کے مذاکرات کے کسی بھی آپ جرگے میں بھی بیٹھتے ہیں تو جرگے میں بیٹھ کے ہی سوال جواب ہوتے ہیں یہ باہر سے یہ کہہ دینا کہ نہیں مجھے جرگے کے ایک ممبر نے آ کے بتا دیا یا میں نے اڑتی خبر سنی کہ یہ جرگہ اس طرف جانے والا ہے یا یہ بات ہوگی تو اس طرح نہیں ہوتا جمہوری رویوں کا تقاضا ہی یہ ہے جمہوریت پہ یقین اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو بالکل سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہوگا اور آپ کی جو لاسٹ فیلڈ اٹیمپٹ تھی اس خط کے تھرو وہاں سے بھی آپ کو جواب آ چکا ہے اور انہوں نے کہا کہ سیاست پہ بات کرنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے کریں یہ بتائیے گا 8 فروری کو احتجاج کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے یا ہر شہر میں ہم احتجاج کریں گے تو کیا بالخصوص پنجاب میں اجازت ہوگی کسی کو نکلنے کی؟ دیکھیں اس میں حبیب صاحب 2 چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے انتظامیہ کو اجازت کے لیے درخواست دی ہے انتظامیہ بالکل اپنے تمام تر جو سیکیورٹی اپریٹس ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے تمام تر انفارمیشن لیں گے دیکھیں گے تمام تر کہ کیا سیکیورٹی کی صورتحال ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان دا سیم بریتھ یہ لاہور ہائی کورٹ بھی چلے گئے ہیں اجازت لینے کے لیے کیونکہ وہاں سے نہ انکار ہوا ہے نہ ان کو جو ہے اقرار ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں اور وہاں سے تمام تر معاملہ جو ہے اب دیکھیں کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کورٹ لیکن آپ کے وزیر داخلہ تو دھمکی دے رہے ہیں آپ کی حکومت کے وزیر داخلہ نے تو دھمکی دے دی ہے انہوں نے کہا کہ اگر 8 فروری کو احتجاج کیا تو ویسا ہی ہوگا جیسا 26 نومبر کو ہوا تھا دیکھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بغیر اجازت تو نہیں ہو سکتا نا ان کا بھی کہنا ٹھیک ہے کہ بالکل بغیر اجازت تو نہیں کیا جا سکتا اور بغیر اجازت تو نہیں ہو سکتا تو یہ کم از کم اجازت کے ساتھ ہی ہوگا اب ہائی کورٹ گئے ہیں باقی پورے پاکستان میں کریں جی اجازت لے کے کریں ہم نے تو کبھی ان کو منع نہیں کیا ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک ہم لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے ویلکم بیک ناظرین حبیب صاحب یہ جو خط اتنا ڈسکس ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا بڑا پراسرار ہے لکھا کس نے ہوگا یہ خط کیا عمران خان صاحب کو اجازت ہے کہ وہ جیل سے خط لکھ سکیں ویسے تو وہ پہلے بھی آرٹیکل لکھتے رہے ہیں مختلف دیکھیے اس سے پہلے یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جیلوں میں سے بہت سارے لوگوں نے خطوط لکھے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو نے جیل سے اپنی بیٹی کو خط لکھے اندرا گاندھی کو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں حضرت ابوالکلام آزاد کی جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے غبار خاطر جو کہ جیل سے لکھے ہوئے خطوط پر مبنی ہے تو جیل سے خط لکھنا قیدیوں کے لیے نئی بات نہیں ہے اور چیف آف آرمی سٹاف کو خط لکھنا بھی نئی بات نہیں ہے اصغر خان نے ایئر مارشل اصغر خان نے اپنے دور میں جنرل ضیاء الحق کو خط لکھا تھا اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خطوط لکھتے رہتے ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف چونکہ ایک سرکاری عہدہ ہے تو لہٰذا اس کو خط لکھنا تو ہر آدمی کے بس میں ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اگر کوئی دفاعی نقطہ آپ کے خیال میں آیا ہے یا کوئی اور چیز ہے جس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے علم میں لانی چاہیے تو آپ نے خط لکھ لیتے ہیں بلکہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ چونکہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے اور صدر بھی تھے ان کے دور میں تو یہ انتظام تھا کہ وہاں پہ خط جیسے ہی جاتا تھا وہاں سے ایک خط شکریہ کا آتا تھا کہ جناب آپ کا خط مل گیا ہے صدر مملکت کو یہ مناسب وقت پہ پیش کر دیا جائے گا چیف آف آرمی سٹاف کو اور وہ جب اس پہ غور کریں گے تو پھر آپ لیکن یہاں سے تو ابھی صاحب آ گیا ہے کہ خط ابھی ملا ہی نہیں ہے پہنچا ہی نہیں ہے یہ ایک تو یہ ہے کہ اس تردید میں یہ جو آپ ذرائع سے جو ذرائع سے تردید ہے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں دوسروں کے ذرائع پہ بھروسہ نہیں کرتا اچھا ایک تو یہ اس کی وجہ اور اس پرٹیکولر تردید میں ایک خاص بات ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سرکاری عہدے دار کو خط لکھتے ہیں تو وہ اس کو ریٹرن نہیں کر سکتا بغیر وصول کیے اچھا جی ٹھیک ہے آپ جب سرکاری دفتر میں خط لکھتے ہیں تو سرکاری دفتر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کو وصول نہیں کریں گے
अच्छा, वसूल करना जी, पड़ेगा। वसूल लाजमी करना है और बाकायदा तौर पर उसका एक डायरी नंबर लगना है, उसका अच्छा। लिफाफा भी उसके साथ महफूज होना है अच्छा। और वो लिफाफे समेत वो जहां पे जिस डिपार्टमेंट के लिए भेजा गया है वहां पे जाता है और उसके बाद उसको रिकॉर्ड में लगा के उस पर कोई कार्रवाई होती है। अब अगर ये सिस्टम इसका मतलब है तरदीद करने वालों को इस सिस्टम का पता ही नहीं, अच्छा, सरकारी इदारे को लिखा गया खत आप रिटर्न नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये खत अगर ये चला है, अगर ये डाक के रेगुलर जरिए से गया है तो आप क्या लिखेगा वहां पे, डाकिया लिखेगा कि जनाब मैं इस एड्रेस पे गया था, ये एड्रेस है ही नहीं, हाँ, क्या ये यहाँ कोई लिखेगा? रहता ही नहीं है। या यहाँ पे कोई रहता नहीं है। हाँ, ठीक है। इसलिए ये बचकाना बातें हैं जो इस तरह की संजीदा हवाले से कि जनाब तरदीदें उठा के आप चलाना शुरू कर दें या बताना शुरू कर दें, तो ये जराए की तरदीदें इसी तरह की तरदीदें होती हैं, इन्हें इसी खाते में ये रखना भी कहा चाहिए। गया है कि मुक़्तदरा को इस खत में कोई दिलचस्पी नहीं भाई, है, again ज़राए की सियासी again बातें ज़राए की बात। सियासतदानों को करनी मसला ये चाहिए। है, इससे भाई- कहीं ये इशारा तो नहीं भाई, देने की कोशिश सिंपल की सी जा रही है बात बीर ये साहब? कि ये खत लिखने वाला कौन है? खत लिखने वाला हबीब अकरम नहीं है। खत लिखने वाला साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान अहमद खान नियाजी है, अच्छा, जिसने पाकिस्तान के आइन से वाबस्तगी का हल्फ उठाया हुआ है। ठीक है। वो पाकिस्तान का साबिक रुकने कौमी असम्बली भी है। हम्म, ये उसका खत है। सही है। तो आप कह रहे हैं कि किसी को दिलचस्पी नहीं, क्यों नहीं है दिलचस्पी? ये कैसे हो गया भाई? अब क्या मैं अगर अपने तौर पर खत लिखूं कि मैं समझता हूं कि ये जो हमारा मामला है इसको इस तरह होना चाहिए, तो क्या वजीर आजम को मेरे खत में कोई दिलचस्पी नहीं है? या मैं अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखूं कि जनाब आली मेरे ख्याल में ये मामलात इस तरह है, तो क्या ठीक चीफ है। ऑफ आर्मी स्टाफ को मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो इस पाकिस्तान के हर शख्स से दिलचस्पी और पाकिस्तान के हर शख्स को उनसे दिलचस्पी। ये कौन सी बात है कि दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी नहीं है? ये तरदीदें करने वालों को ना, अव्वल तो मैं नहीं समझता कि तरदीदें हैं। अच्छा, आप जरा ये, की खबर ये पे मुझे बिलीव खुद ही नहीं लग रहा है कि किसी ने टेबल बैठ के हमारे दफ्तरों में कही जाती थी अखबारात में कि टेबल स्टोरी। अच्छा, ये इस तरह के बाज लोग जो हैं वो ठीक है। टेबल स्टोरियां बना के अपनी ठीक है। तरफ से छाप ठीक छूप है। देते हैं। ठीक है। तो अच्छा, लिहाजा ये इस तरदीद के अंदर इतने तजादात हैं कि मैं इसको सरकारी मान ही नहीं अच्छा सकता। हबीब साहब, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भी एलामिया आया है जिसमें ज्यादा जो गुफ्तगू की गई है वो कश्मीर के मामले के हवाले से है, कश्मीर पर क्योंकि है, कल यौम बलूचिस्तान कश्मीर भी पे है। और पाकिस्तान की जी। जो अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं उस पे शिद्दत से उसको मजीद आगे बढ़ाने का अज़्म का इजहार है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज की प्रेस रिलीज में उन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो हर फौज की प्रेस रिलीज में सियासत ढूंढते हैं। अच्छा, और आज इस प्रेस रिलीज में हमारे अपने मसाइल का अहाता है, जहां जहां हमारी मुसल्लह फ़ौज इंगेज है और जो उनके फ्यूचर के प्लान है, जो जाहिर है वो सारे तो नहीं खुल के सामने आते, लेकिन जहां जहां हमारे कंसर्न्स है वो खुल के सामने आ गए। सही तो है। लिहाजा ये कहना कि इसमें अच्छी बात ये है कि आज इसमें कोई सियासी खबर नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा हबीब साहब, जजेस 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बार फिर से सीनियरिटी के मामले को उठाया है और अब की बार उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उसी की एक कॉपी भेजी गई है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। वो जो मसला है ना सीनियरिटी का, वो तो बड़ा वाज़ेह है। उसकी वजह यह है कि अभी जैसे अकील साहब भी बात कर रहे थे, बैरिस्टर अकील साहब, वो सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान को और जुडिशरी को बिल्कुल अलग कर ही नहीं पा रहे थे। जुडिशरी जो है वो ऐसे लोगों पर मुश्तमिल होती है जिसमें लोग दरखास्तें नहीं देते जाके, यानी जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको लगाने के लिए दरखास्तें नहीं होती, बल्कि उनकी खिदमत में रिक्वेस्ट की जाती है कि आप तशरीफ ले आए। तो लिहाजा इस वजह से जुडिशरी जो है वो मुकम्मल तौर पर सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से अलग है। इसके कुछ रूल्स उस पर अप्लाई होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो एक शख्स है जिसने लाहौर हाई कोर्ट का बोल के हल्फ उठाया है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसे पता ही नहीं था। यानी जब उसने हल्फ उठाया उसके वहमो गुमान में ये नहीं था कि एक दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला जाएगा और बगैर हल्फ के वो दूसरी हाई कोर्ट में चला गया। तो ये बिल्कुल मंतक के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ है। इसमें सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें कोई नया नुक्ता क्या निकालते हैं? क्या नुक्ता निकालते हैं? ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट पे मिलिट्री ट्रायल केस के हवाले से कुछ
वेलकम बैक नाज़रीन। मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी लिस्ट का। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला दोबारा उठा दिया है। अदालती ज़राए के मुताबिक 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इसकी एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को भेज दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने सवाल उठाया कि आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों की क्या इख्तियारात हैं। इसके अलावा पेका एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद है। अदील, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये जो जजेस ने रिप्रेजेंटेशन भेजी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और इसकी एक कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इस सारे मामले पर क्या रद्द अमल या क्या राय सामने आ रही है? देखिए, इस वक्त तो हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर खामोशी है। जहां तक ताल्लुक है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का, उनका जो माइंड है वो तो आपको मालूम है 2 रोज कबल डिस्क्लोज कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज ही सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इंडोर्स किया है ट्रांसफर की हद तक। और दूसरी जानिब जो मामला अब मुतनाज़ा हो चुका है सीनियरिटी का, उसके ऊपर वो अपनी राय को रिजर्व रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना रिस्पॉन्स देंगे। दीगर जजेस साहिबान इस वक्त तक खामोश हैं। हो सकता है अब वो भी बोले और हो सकता है जब रिप्रेजेंटेशन जो आज फाइल की गई है 5 जजेस की जानिब से अपने चीफ जस्टिस के सामने, उसके ऊपर जब एक कार्रवाई आगे बढ़ेगी या कोई फैसला आएगा जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से, फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिएक्शन आ सकता है। जजेस साहिबान भी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला पिटीशन की हद तक जा पहुंचा है। इन 5 जजेस साहिबान के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको अगर एड्रेस नहीं किया जाता तो ऑटोमेटिकली ये पहला स्टेप है। ये एक आप कह सकते हैं रुकावट भी थी कि जजेस साहिबान डायरेक्टली तो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। अब जब डिपार्टमेंटल साइड पर या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर जस्टिस आमिर फारूक कोई भी फैसला देते हैं, उस फैसले के अगेंस्ट फिर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है और फिर वो मामला देखना होगा कि आया आईनी बेंच उसको सुनेगा या फुल कोर्ट सुनेगा। और फिर हम देख रहे हैं कि जजेस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, दे कम इन, उनका भी वहां पर किरदार मालूम होगा कि वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के बाद आता है तो क्या अगेन रिप्रेजेंटेशन की सूरत में आएगा या पिटीशन की सूरत में आएगा? सर, इस वक्त इसके ऊपर जो मेरी बात हुई है मुख्तलिफ वकला से, वो ये कह रहे हैं कि ये पिटीशन की सूरत में भी आ सकता है। अच्छा। और इवेंचुअली क्योंकि रिप्रेजेंटेशन वाला काम तो हो चुका है, अब इसके बाद दूसरा स्टेप मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। एक ये ऑप्शन भी हो सकता है कि जस्टिस आमिर फारूक इस मामले को आगे भेज दे, और दूसरा ऑप्शन है वो जजेस साहिबान अगर सेटिस्फाई ना हो और वो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ अ काइंड ये मामला हो रहा है और इसमें अभी अंदाजे ज्यादा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो जजेस साहिबान हैं उन्हें भी ये सोचना होगा कि वो एक इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक इदारे को रिप्रेजेंट करते हुए जो आइन के तहत एक अदालत है, और अदालत में रहकर वो किस तरह दूसरी अदालत या बड़ी अदालत में अपना केस लेकर जाएंगे। तो बहुत से नहीं, ये तो अब तो बड़ी मिसालें हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की, जस्टिस काजी फाइज ईसा की, शौकत सिद्दीकी की। माशाअल्लाह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ऐसी फ़कीदुल मिसाल यकसानियत रखता है दुनिया में कि जिसकी दूसरी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। लेकिन खैर, ये बताइएगा कि बल्कि बाज़ मिसालें तो लतीफ़े लगते हैं लेकिन खैर ये बताइए कि ये जो पेका एक्ट है ये किसने चैलेंज किया है? क्या सहाफ़ियों की तंजीमों ने किया? आम शहरी हैं। अच्छा। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। आज उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इंटरेस्टिंगली जो पिटीशन फाइल की गई है इसमें फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया है। अच्छा। कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जो कि नजर आ रहा है कि पहले तो ये दरख्वास्त है, मुमकिन तौर पर इस पर एतराज़ात लगाकर इसे वापस भी कर दिया जाए, और फिर अगर दरख्वास्त को कर भी लिया जाता है एक्सेप्ट, तो फुल को जो आईनी बेंच है उसके सामने ये दरख्वास्त आएगी और वो भी इसे नाकाबिले समाअत करार देगा, डिसमिस ही कर देगा। अभी तक तो हमें कम से कम यही नजर आ रहा है। इस दरख्वास्त में से कुछ निकलना फिलहाल, क्योंकि वजह यह है कि रेलेवेंट फोरम पे ये मामला पहले चैलेंज हुआ नहीं है, वहां पर जो हाई कोर्ट्स हैं वहां से कोई फैसला होगा तो उसके बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अच्छा अदील, मिलिट्री ट्रायल केस की भी तो आज समाअत हुई है, उसके बारे में भी जरा बताइएगा। जी, आज सलमान अकरम राजा साहब जो वकील हैं वो अपने दलाइल उन्होंने आज भी जारी रखे हैं, और काफी हद तक आप कह सकते हैं कि इम्प्रेसिव लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स उनकी है। एक तरह से आज ये भी बात हो रही है कि जो
डिफेंस मिनिस्ट्री के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने जो अपना केस पुट किया है, सामने रखा है अदालत के, उसके बिल्कुल ही बरअक्स और काफी हद तक आप कह सकते हैं कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज हमने देखा जो ख्वाजा अहमद हुसैन साहब हैं, जो वकील हैं जवाद अस्पाजा साहब के, फॉर्मर चीफ जस्टिस के, उनके भी आर्गुमेंट्स बड़े मुदल्लिल थे। और आज भी हमने देखा है कि जजेस साहिबान की जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है वो भी तब्दील हो रही है, क्योंकि अच्छा। ख्वाजा हारिस साहब के जो आर्गुमेंट्स थे बड़े तवील थे, और उसमें हम देख रहे थे कि शुरू से आखिर तक काफी हद तक जो जजेस साहिबान हैं उनका मिजाज शायद वन साइडेड हो रहा था, उनकी सोच वन साइडेड हो रही थी। अब फिर हम देख रहे हैं कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हों, वो पर्टिनेंट सवालात पूछ रहे हैं कि आया फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल कैसे हो सकता है, और उसके ज़िमन में जो एफबी अली केस है जो कोर्ट किया जाता है, जी, आज उसका भी हवाला दिया ब्रिगेडियर गया। एफबी अली केस का, वो बेसिकली उसके ऊपर भी इनका ज्यादा जोर है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो केस कोर्ट किया जाता है ये पुराना केस है, और पुराने आइन के तहत इसमें फैसले आए हैं। 1962 ठीक है। का आइन था, और फिर वहां पर उन्होंने आज हबीब जालिब साहब की वो नज़म भी कमरा अदालत में पढ़ी, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कि ये नज़म भी जालिब ने अयूब खान के उस आइन के बाद ही लिखी थी जो 62 में दिया गया था। तो ये जो एफएलई का फैसला आया है ये भी उसी आइन और उसी का जो एंट्री 1 है उसके तहत आया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल सरफराज, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।